بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فی المنصوبات ينصب الاسم فی 16 موضعا وهي ان يكون مرفوعات کی بحث بحمد اللہ مکمل ہو گئی اور اس کے بعد اب بحث شروع ہو رہی ہے منصوبات۔ کون کون سا اسم منصوب ہوتا ہے؟ استاد شرطونی نے اس کا آغاز یوں فرمایا کہ 16 مقامات پر اسم کو نسب دیا جاتا ہے، یعنی 16 مقامات پر اسم منصوب ہوتا ہے۔ وہ 16 مقامات کون کون سے ہیں؟ پہلے ان کو مقدمے میں سب کو خالی نام ذکر کر دیا، پھر انشاءاللہ آگے ہر ایک کی تفصیل بیان کریں گے۔ ان منصوبات میں 5 تو ہو گئے سیدھے سیدھے مفعول، جن کو ہم مفاعیل خمسہ کہتے ہیں، یہ ہو گئے منصوب۔ ان مفاعیل خمسہ میں اصل بعض نحات نے کہا کہ ان مفاعیل میں اصل مفعول بہ ہے، ٹھیک ہے، بہرحال لیکن ان مفاعیل کو مفعول مطلق، مفعول بہی، مفعول فی، مفعول لہو، مفعول معہ، یہ 5 ہو گئے، ٹھیک ہو گیا۔ خوب، باقی بھی ہم ترجمہ پڑھتے ہیں 16۔ مفعول مطلق کو مفعول مطلق کیوں کہتے ہیں؟ بڑا آسان جواب، یہ ان 5 مفاعیل میں سے واحد مفعول ہے جو مقید نہیں ہے، حرف جار یا مثل حرف جار جیسے مفعول ما ہوتا ہے۔ دیکھو نا جی، مفعول فی مقید ہے فی حرف جار کے ساتھ، مفعول لہ مقید ہے لام حرف جار کے ساتھ، مفعول بہ مقید ہے با حرف جار کے ساتھ، مفعول لہ ماہو مقید ہے ما کے ساتھ، ما جو مثل حرف جار ہے یہاں پر، ٹھیک ہے، انشاءاللہ اس کی بات کریں گے۔ تو یہ مفعول مطلق یعنی مطلق کسی مقید نہیں ہے، اس کے ساتھ کوئی قید جار یا مثل یعنی حرف جار یا مثل حرف جار کی کوئی قید اس کے ساتھ نہیں ہے، لہذا اس کو مفعول مطلق کہتے ہیں، ٹھیک ہو گئی۔ منصوبات میں ایک اسم منصوب ہوتا ہے مفعول مطلق۔ یہ مفعول مطلق کیسے آتا ہے؟ کس مفعول کو مفعول مطلق کہتے ہیں؟ چونکہ مفاعیل تو 5 ہیں، لیکن ان میں سے اس کو مفعول کو جو ہم نے مفعول مطلق کا نام دیا، اور کسی کو مفعول بہی کا، کسی کو مفعول فی کا، کسی کو مفعول لا کا، تو اس کو پہچان کیا ہے؟ کس قسم کا مفعول ہوگا جس کو ہم مفعول مطلق کہتے ہیں یا کہیں گے؟ پوری توجہ۔ جواب، مفعول مطلق جس فعل کے بعد آتا ہے اسی فعل والے لفظ میں ہوتا ہے، چونکہ ظاہر ہے ایک فعل ہوگا، پھر اس کا فاعل ہوگا، اور پھر اس کے ایک مفعول ہوگا۔ تو یہ جو مفعول ہے یہ عیناً انہی الفاظ پر مشتمل ہوگا جو فعل میں الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ ضربتو ضربن، ضربن یہ مصدر ہے، ٹھیک ہو گیا جی، مصدر ہے،
اس کے حروف کون سے ہیں؟ وہی ہیں جو ضربتوں میں استعمال ہوئے. تو اس کا مطلب ہے کہ لفظاً یہ مصدر بھی عین اسی فعل والا لفظ ہے. ٹھیک ہو گیا. اب یہ مصدر جو فعل اور فاعل کے بعد واقع ہوتا ہے، جو عین الفاظ فعل پر مشتمل ہوتا ہے، اس مصدر کو مفعول مطلق کہتے ہیں. اور دوسرے الفاظ میں سن لیں اور آسان سمجھنے کے لیے، مفعول مطلق مصدر ہوتا ہے. کلیئر ہو گیا. نمبر 2، اور یہ مصدر بے عین ہی اس مصدر کا لفظ وہی ہوتا ہے جو اس کے پیچھے فعل کا ہوتا ہے. بڑا آسان. پھر آپ کا سوال ہوگا کہ جب یہی لفظ فعل کی صورت میں، ضربتوں کی صورت میں مثلا پہلے آ چکا ہے، تو پھر اسی لفظ جیسے مصدر بعد میں اسی فعل کے مصدر کو اسی لفظ میں لانے کی کیا ضرورت ہے؟ جب آپ نے کہہ دیا ضربتو، اور پھر آپ کہتے ہیں ضربتو ضربن، اب ضربن کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ بس ضربتو آ گیا، بات ختم ہو گئی. نقطہ سمجھ آ گیا؟ جواب فرماتے ہیں چونکہ یہ مفعول مطلق، بہت توجہ، اسی فعل والے لفظ کا ہی مصدر ہوتا ہے، اسی لیے تو اس کو فضلہ کہتے ہیں. اسی لیے تو کہتے ہیں کہ مفعول مطلق رکن کلام نہیں ہوتا. اس لیے تو کہتے ہیں کہ اگر یہ ذکر نہ بھی ہو تو بھی کلام کا معنی تام ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. پھر سوال کریں گے پھر اس کو لانے کی کیا ضرورت ہے، اس کو کس لیے پھر ذکر کیا جاتا ہے؟ جواب، 3 قسم کے فائدے اس مفعول مطلق سے لیے جاتے ہیں. یا اس کو تاکید کے لیے لایا جاتا ہے، یا اس کو نوع، یہ بتاتا ہے کہ یہ فعل جو واقع ہوا کس قسم کا واقع ہوا، نوع حدث کو بیان کرتا ہے، یا عدد، تعداد، کہ یہ فعل کتنی مرتبہ ہوا. تو پس اس کا مطلب ہے کہ اس مفعول مطلق کو ذکر کرنے کا فائدہ ہے. فائدہ بئی معنی یا یہ تاکید کا فائدہ دے گا، یا یہ نوع کو بیان کر رہا ہوگا، یا یہ تعداد کو بیان کر رہا ہوگا. تو اس کا مطلب پھر لاغو تو نہیں ہے نا، لاغو ہونا اور ہے اور فضلہ ہونا اور ہے. فضلہ کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ رکن کلام نہیں لیکن بالکل بے فائدہ بھی نہیں. اس کے 3 فائدے ہیں اور ان ان 3 فوائد میں سے کسی ایک کی خاطر اس مفعول مطلق کو ذکر کیا جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. فی المنصوبات، مرفوعات کے بعد بات شروع ہو گئی منصوبات کی. فرماتے ہیں ینصب الاسم فی 16 موضعا، اسم 16 مقامات پر نصب دیا جاتا ہے. یعنی آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں، اردو میں لکھنا ہو آسان، کہ اگر سوال و منصوبات کتنے ہیں تو آپ کہیں گے استاد شرطونی نے کہا ہے کہ منصوبات 16 ہیں، یعنی 16 مقامات پر اسم کو نصب دیا جاتا ہے. کون کون سے 16 مقام ہیں اب یہ بیان کر رہے ہیں. ان یکون مفعولا مطلقا، نمبر 1 مفعول مطلق، نمبر 2 مفعول بی، نمبر 3 مفعول لاجل ہی یا مفعول لہ، دونوں نام ہیں، نمبر 4 مفعول فی، نمبر 5 مفعول ماہو. یہ تو ہو گئے مفاعیل 5، 5 ہو گئے. نمبر 6 مستثنا، نمبر 7 حال، نمبر 8 تمیز، نمبر 9 خبرن لے کانا، اور افعال ناقصہ کا اسم مرفوع اور خبر منصوب ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. لے کانا یعنی افعال ناقصہ، کانا و اخواتہا کی خبر. اسی طرح کادا
واخواتہا کی خبر۔ اسی طرح ما، لا، لاتا اور ان النافیات جب یہ نفی کے لیے استعمال ہوں تو ان کی خبر۔ اسی طرح انا اور حروف مشبہ بفعل ان کا اسم، لا نافیہ للجنس کا اسم، یہ 16 ہو گئے۔ تو یہ 16 اسم ایسے ہیں جو منصوب واقع ہوتے ہیں جن پر نصب دیا جاتا ہے۔ بات ختم ہو گئی۔ فرماتے ہیں والمفعول بہ یکون منصوبا بعامل ظاہر، جو مفعول بہ ہوتا ہے، میں نے گزارش کی ہے کہ نحات کہتے ہیں کہ مفاعیل میں اصل مفعول بہ ہے، خوب اس کا عامل کبھی ظاہر ہوتا ہے اور کبھی محذوف، پھر کبھی حذف اس کا جائز ہوتا ہے اور کبھی واجب، انشاءاللہ آگے پڑھیں گے، یہ خالی اشارے ہیں۔ فرماتے ہیں وَيُحْذَفُ عَامِلُهُ، اور اس مفعول بہ کے عامل کو حذف کرنا واجب ہوتا ہے چند مقامات پر۔ باب اغراء یعنی کسی کو تشویق دلانی ہو وہاں پر، باب تحذیر کہیں ڈرانا ہو تو اس کو، اختصاص، اشتغال، ندا، اغراء، مثلا آپ کسی کہتے ہیں علامل علامل علامل، اب یہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی الزم فعل جو عامل ہے وہ معذوف ہے، خالی علامل عامل ہم اس کو کہتے ہیں وہ مفعول بہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تعذیر ڈرانا، ایاک والا صدا، یا جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں شیر شیر شیر، مراد کیا؟ یعنی تو ڈر شیر سے، سام سام سام، مراد یہ ہوتا ہے تعذیر، وہاں جو اس کا عامل ہوتا ہے جو فعل ہوتا ہے وہ معذوف ہوتا ہے۔ الاختصاص کسی کو کسی سے خاص کرنا، اختصاص، ٹھیک ہے جی۔ السلمان منا اہل البیت، یہ جو اہل البیت ہے یہ در حقیقت مفعول بہ ہے اور اس کا جو عامل ہے وہ محذوف ہے اور یہ اختصاص چونکہ اس کو اختصاص دینا ہے۔ اس طرح الاشتغال، اشتغال کی مثال ہے زیدن ضربتہ، بڑی آسان ہے، جو ہاں زیدن کا جو عامل ہے وہ محذوف ہے۔ والندا جب ہم کہتے ہیں یا زیدو، اصل میں تو زید مفعول بہ ہی ہوتا ہے، ادعو یا اطلبو کا، بالآخر انشاءاللہ ان کی تفصیل پڑھیں گے۔ خوب منصوبات میں سب سے پہلی بحث فرما رہے ہیں توجہ کے ساتھ، وہ ہے المفعول المطلق۔ مفاعیل خمسہ میں پہلے مفعول مطلق کا ذکر کر رہے ہیں۔ میں نے گزارش کیا کہ اس کو مفعول مطلق کیوں کہتے ہیں، جو آپ نے لکھ لیا ہوگا۔ ما هو المفعول المطلق، پہلا سوال۔ کم نوعاً عامل المفعول، دوسرا سوال کہ مفعول مطلق آخر یہ مفعول جو منصوب ہوتا ہے تو کوئی اس کا عامل بھی تو ہوگا نا جس نے اس کو آ کر نصب دیا ہوگا، وہ عامل اس کا کیا ہے، انشاءاللہ بات آ جاتی ہے آگے۔ فرماتے ہیں المفعول المطلق، مفعول مطلق ہوا مصدر، مفعول مطلق مصدر ہے، یعنی مراد کیا کہ یہ مفعول مطلق وہی ہوگا جو مصدر ہوگا، ٹھیک ہو گیا۔ خوب یذکر بعد فعل، جو فعل کے بعد ذکر کیا جاتا ہے، من لفظ ہی، اسی فعل والے لفظ سے، یعنی جو لفظ فعل میں استعمال ہوا وہی لفظ اس کے مصدر میں بھی وہی استعمال ہونا ہے۔ چونکہ بعض اوقات ہوتا ہے نا میری جان کہ دو لفظ ہوں جو لفظاً مختلف ہیں، معنی دونوں کا ایک ہے، لیکن یہاں فرما رہے ہیں کہ من لفظ ہی، کہ اس مصدر ہے فعل کے بعد اور وہ بھی اسی فعل میں جو لفظ استعمال ہوا ہے اسی کا مصدر ہے، کسی اور لفظ نہیں ہے۔ بہت آسان۔ پھر سوال ہوگا کہ جب یہ پہلے استعمال ہو چکا ہے لفظ، پھر دوبارہ اس لفظ کو ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جواب فرماتے ہیں اس کا فائدہ یہ ہے لتاکید ہی، یا وہ فعل جس حدث پر دلالت کر رہا ہے یہ اس کی تاکید کرنے آتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یا بیان نوعی، یا وہ یہ بتاتا ہے کہ یہ جو فعل واقع ہوا اس فعل کی نوع کیا تھی، یعنی اس کی قسم کو، نوع آسان سا لفظ ہے، کیسا تھا، یا عدد اس کی تعداد کو بیان کرتا ہے، تو بس فائدہ بھی ہو گیا اس کا۔
قاتل الحارس اللص قاتلن، حارس یعنی محافظ نے، گن مین نے، گارڈ نے چور کو قتل کیا قتلن، یہاں قتلن اس قاتلہ کی تاکید کر رہا ہے کہ حارس نے اور اس محافظ نے چور پر جو حدث، وہ حدث کیا واقع ہوا تھا؟ مارنے کا، قتل کا، یہ اس قتل کی تاکید کر رہا ہے کہ حارس نے چور کو قتل کیا قتلن یعنی قتل کرنا، یہ اسی کی تاکید ہے۔ ٹھیک ہو، اصبر صبرن جمیلا، اصبر اور صبرن ایک ہی ہے، لیکن یہاں صبرن اس اصبر میں جو حدث تھا صبر کرنا، یہ اس صبر کی نوع کو بیان کر رہا ہے کہ تو صبر کر، کس قسم کا صبر؟ صبرن جمیلن، صبر جمیل، یہ دیکھو نا نوع صبر کو بیان کر رہا ہے۔ دقت الساعۃ دقتین، دقت الساعۃ یعنی گھڑی نے گھنٹی بجائی، دقتین دو گھنٹیاں، اب یہاں پر دقہ وہی دقتین، یہ تثنیہ ہے اسی مصدر کا، اور یہ ہے عدد کو بیان کر رہا ہے کہ وہ جو گھنٹی گھڑی نے بجائی ہے وہ اس کی تعداد کتنی دفعہ اس نے گھنٹی بجائی ہے، اس نے 2 دفعہ مسئلہ۔ ٹھیک ہو گیا، پوری توجہ۔ فرماتے ہیں ان المصدر المؤکد، ہم نے گزارش کی ہے کہ یہ مفعول مطلق کبھی تاکید کے لیے آتا ہے، کبھی بیان نوع کے لیے آتا ہے، کبھی بیان عدد کے لیے، یہ اس کا فائدہ ہے۔ جو مصدر تاکید کے لیے آئے گا، جس کو ہم مصدر مؤکد کا نام دے رہے ہیں، جو مصدر تاکید کے لیے آئے گا، لا یثنی ولا یجمع، اب غور کرنا ہے، نہ اس کا تثنیہ آتا ہے نہ جمع۔ کیا مطلب؟ جو مصدر تاکید کا معنی دے رہا ہوگا اس مصدر کو تثنیہ یا جمع ذکر نہیں کیا جاتا، وہاں تثنیہ جمع ہو ہی نہیں سکتا، آ ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى الْحَقِيقَةِ، مصدر ایک حقیقت پر، پوری توجہ، ضربن، ضرب ایک معنی ذہنی ہے، ایک ذہن میں ایک معنی ہے، خارج میں جو بھی ہم دیکھیں گے وہ نوع ضرب ہوگی، وہ اس کی کوئی نہ کوئی قسم ہوگی، حقیقت ضرب وہ فقط ذہن میں ہوتی ہے۔ لہذا جو حدث ہیں، یہ جو حدث ہے یہ ایک معنی ذہنی ہوتا ہے، اور مصدر حدث پرداد کرتا ہے، حدث یعنی وہ معنی جو تمہارے ذہن میں ہے، تو جو شے حقیقت ذہنیہ ہو وہاں تثنیہ جمع ہوتا ہی نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ المشترکۃ بین القلیل والکثیر، بڑی آسان سی بات میری جان، مثلا ہم ایک دفعہ کہتے ہیں ضربا، اسے ایک شخص نے مارا، پھر کہتے ہیں ضربا، ان 2 آدمیوں نے مارا، پھر ہم کہتے ہیں ضربو، ان 3 آدمیوں نے مارا، فاعل بدلتا رہا، کبھی 1 کبھی 2 کبھی 3، لیکن جو حقیقت ضرب ہے وہ ضربا ضربا ضربو تینوں میں ایک ہی ہے، ضربتو اور ضربنا میں بھی حقیقت میں مشترک ہیں۔ حقیقت کیا ہے؟ وہ ضرب، وہ معنی حدثی جو ذہن میں ہوتا ہے۔ خوب، وَهِيَ لَا تَحْتَمِلُ التَّعَدُّدَ، اور یہ جو معنی جو حقیقت ہوتی ہے، جو معنی ذہن میں ہوتا ہے، بالفاظ دیگر جو ایک معنی مجرد ذہنی ہوتا ہے، اس میں تعدد نہیں ہوتا، وہاں 1 2 3 4 نہیں ہوتا، وہ حقیقت واحدہ ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، لہذا جو مصدر تاکید کے لیے آئے گا وہاں تثنیہ جمع نہیں، کیوں؟ چونکہ وہ اسی فعل نے جس حدث پر دلالت کی ہے، یہ مصدر اسی حدث کی تاکید کر رہا ہے، اور وہ حدث ایک معنی ذہنی ہوتا ہے۔ خوب، یہ ایک بات ہے۔ اچھا، یہ تو ہو گیا ٹھیک۔ باقی 2، اگر وہ مصدر جو مفعول مطلق ہے، اگر وہ بیان نوع کے لیے ہے یا بیان عدد کے لیے ہے، فرماتے ہیں وَأَمَّا الْمُبَيِّن، جو بیان
نو یا بیان عدد کے لیے ہے، فَيَجُوزُ فِيهِ ذَلِكَ، اس میں تثنیہ بھی جائز ہے اور اس میں جمع بھی جائز ہے، دونوں آ سکتے ہیں۔ جیسے حکم تو حکمین، یہ بھی ٹھیک ہے، حکم تو یا کہیں احکامن، جمع لگائیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ عدد کو بیان کر رہے ہیں، میں نے 2 فیصلے دیے یا کئی فیصلے دیے۔ عالجت المریضا، میں نے مریض کا علاج کیا، علاجین، 2 علاج، یا ثلاثت علاجات، 3 علاج مثلا، یا 2 قسم کے علاج۔ خوب، ان میں تثنیہ اور جمع جائز ہے، کوئی حرج نہیں۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى الْأَنْوَاعِ وَالْأَفْرَادِ، اس لیے کہ یہ جو مفعول مطلق مبین نوع اور عدد ہوتا ہے، یہ دلالت کرتا ہے انواع پر، ظاہر انواع کئی قسم کی ہوتی ہیں، والافراد، اور افراد پر، المنطویت تحت الحقیقہ، جو ایک حقیقت میں شامل ہوتے ہیں، ان کے افراد۔ اب ظاہر افراد کو بیان کرنا ہے، وہ 1 فرد ہے، 2 ہیں، 4 ہیں، جتنے بھی ہیں، اور یہ افراد اور انواع قابلۃ التعدد، ظاہر یہ تعدد قبول کرتے ہیں، کوئی 1 فرد ہے، 2 فرد ہے، 8 فرد ہیں، کتنے ہیں؟ انواع بھی 2 نوع ہیں، 3 قسمیں ہیں، 4 قسمیں، 8 ہیں، کیا ہیں، الی آخرہ۔ ٹھیک ہو گیا؟ خوب، اگلا سوال یہ تھا کہ یہ مفعول مطلق جو منصوب ہوتا ہے، اس پر جو نصب آتا ہے، تو کوئی عامل تو ہوگا نا جو آ کر اس کو نصب دے رہا ہے، آج خود یہ منصوب نہیں ہوتا۔ اس کی بحث فرما رہے ہیں کہ مفعول مطلق کے عامل 3 قسم کے ہیں۔ کبھی اس کا ناصب فعل ہوتا ہے، کبھی اس کا نافع صفت ہوتی ہے عامل، اور کبھی اس کا ناصب مصدر ہوتا ہے۔ یعنی مفعول مطلق کو نصب دینے والا عامل کبھی فعل ہوتا ہے، کبھی صفت وصف ہوتی ہے، اور کبھی مصدر۔ ٹھیک ہے جی، کوئی مشکل نہیں۔ مثال واضح کر رہے ہیں، فرماتے ہیں عامل المفعول المطلق ثلاثۃ انواع، مفعول مطلق ہم نے کہا یہ منصوب ہوتا ہے، مصدر ہوتا ہے، منصوب ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، منصوب ہے، تو اس کو نصب کس نے آ کر دیا؟ فرماتے ہیں 3 قسمیں، الفعل والوصف والمصدر، یا اس میں عامل فعل ہوگا براہ راست، یا اس میں عامل وصف، یا اس میں عامل مصدر۔ ٹھیک، مثالیں سب کی دے دی۔ فرحت فرحن، اب فرحن مفعول مطلق ہے اور اس کا عامل فرحت خود فعل ہے کہ میں خوش ہوا، خوش ہونا۔ ٹھیک ہو گیا۔ رأیتو کا مجتہدن اجتہادن، اجتہادن مصدر مفعول مطلق ہے اور اس میں عامل مجتہدن ہے، چونکہ مجتہدن اس میں فاعل ہے، وصف ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ سررتو بجد کا جدن فی طلب العلم، اب جدن مصدر ہے، مفعول مطلق ہے، اور عامل پہلا مصدر ہے بجد کا، کہ میں خوش ہوا تیری جدیت سے، جو تیری جدیت ہے علم کو طلب کرنے میں۔ تینوں کی مثالیں ہیں کہ فرحن میں عامل فرحت و فعل ہے، اجتہادن میں عامل مجتہدن اس میں فاعل کا صیغہ وصف ہے، اور جدن میں عامل جد کا مصدر ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی، ختم۔ البتہ آگے کچھ چیز اہم بتا رہے ہیں کہ ہم نے جو یہ کہا ہے ذرا غور کرنا کہ مفعول مطلق کا عامل فعل بھی ہوتا ہے، وصف بھی ہوتی ہے، اور مصدر بھی ہوتا ہے۔ یہ نقطہ اہم ہے، بہت احتیاط سے سمجھنا، لکھنا۔ وہ کیا ہے کہ اس فعل عامل مفعول مطلق کی بھی کوئی شرط ہے، ہر فعل عامل نہیں ہوتا۔ وصف عامل مفعول مطلق کی بھی کوئی شرط ہے، اور مصدر مفعول عامل مفعول مطلق کی بھی شرط ہے۔
ان تین چیزوں کو غور سے سمجھنا ہے انشاءاللہ. وہ یہ ہے یشترط فی الفعل، جو فعل مفعول مطلق کا عامل واقع ہوگا اس فعل میں دو شرائط کا ہونا ضروری ہے. کون سی جی؟ نمبر ایک ان یکونا متصرفا، کہ وہ فعل جامد نہ ہو. پیچھے بات ہوئی تھی جیسے نیما ہو گیا، بیسا ہو گیا، لیسا ہو گیا، یہ ہیں تو فعل لیکن یہ جامد ہیں. وہ فعل متصرف ہونا چاہیے ایک. نمبر دو تامن، وہ فعل تام ہو، یعنی افعال ناقصہ جیسے ہو گئے، قادہ جیسے ہو گئے، ناقص نہ ہو. ٹھیک ہو گیا؟ بالکل آسان. پس ما احسن زیدن حسنن کہنا صحیح نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ما احسنا، اب جب یہ صیغہ تعجب کا بن گیا اب یہ متصرف نہیں رہا، اب یہ جامد ہو گیا. تو لہٰذا اس لیے ما احسن زیدن حسنن کہنا صحیح نہیں. اسی طرح کنتا فی الحدیقۃ کونن یا کنتو فی الحدیقۃ کونن کہنا صحیح نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ کونن کا عامل بنائیں گے کس کو؟ کنتا کو، تو کنتا تو افعال ناقصہ میں سے ہے، وہ تو عامل بن نہیں سکتا. اس لیے یہ دو مثالیں دی ہیں کہ پہلی میں فعل متصرف نہیں ہے اور دوسری میں فعل تام نہیں ہے، لہذا یوں کہنا صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا؟ پس وہ فعل جو مفعول مطلق کا عامل ہوتا ہے اس میں دو شرائط ہونی ضروری ہیں. نمبر ایک وہ فعل افعال متصرفہ میں سے ہو، جامدہ میں سے نہ ہو. نمبر دو وہ افعال تامہ میں سے ہو، افعال ناقصہ میں سے نہ ہو. ختم. اچھا اگلی بات یشترط فی الوصف. ہم نے کہا کہ مفعول مطلق کی عامل وصف وہ بھی ہو سکتی ہے. وصف میں کیا شرط ہے؟ وہ یہ ہے کہ ان یدل علی حدث، کہ وہ فقط حدث پر دلالت کرے. جو حدث ہوتا ہے نا میری جان، اس میں تجدد ہوتا ہے، تغیر ہوتا ہے، فقط حدث پر دلالت کرے. ٹھیک ہے جی. فلا يعمل افعل التفضیل ولا صفت المشبہ. افعل التفضیل اور صفت مشبہ اگرچہ یہ وصف ہیں لیکن یہ مفعول مطلق کی عامل نہیں بن سکتی. کیوں؟ یہاں نہیں لکھا، اس لیے کہ افعل التفضیل فقط حدث پر دلالت نہیں کرتا بلکہ حدث کے ساتھ فضیلت پر بھی دلالت کر رہا ہوتا ہے، اور ہمیں چاہیے فقط حدث جو اس میں تجدد ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ صفت مشبہ عامل واقع نہیں ہو سکتی. کیوں؟ چونکہ وہ حدث پر دلالت کرتی ہے لیکن اس حدث پر کے جو ثابت ہو، جو قائم ہو، مستقر ہو، جبکہ ہم بات کر رہے ہیں کہ وہ دلالت کر رہی ہو وصف اس حدث پر کہ جس میں تجدد ہو، ثبوت نہ ہو. تو اس وجہ سے یہ دونوں. پس نتیجہ انت اکرم الناس کرمن نہیں کہہ سکتے، یہ کہنا غلط ہے. اسی طرح انت کریم کرمن کہنا غلط ہے. کریم صفت مشبہ ہے اور اکرم افعل التفضیل ہے، لہذا یہ درست نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. افعل التفضیل، خوب، شاید میں نے پہلے فعل تعجب کہا، وہ نہ، افعل التفضیل اس لیے کہ اس میں فضیلت کا معنی آ جاتا ہے، فقط حدث نہیں ہوتا. حدث وہ ہوتا ہے جس میں تجدد ہوتا ہے. خوب. نمبر 3 ہم نے کہا ہے کہ مفعول مطلق کا عامل مصدر بھی واقع ہوتا ہے. اس مصدر کی کوئی شرط ہے؟ بالکل ہے. یشترط فی المصدر، جو مصدر مفعول مطلق کا عامل قرار پائے گا اس میں شرط یہ ہے ان یکون مماثلا، کہ وہ مفعول مطلق کے مماثل ہو، مفعول مطلق جیسا ہو. کس میں؟ لفظاً و معناً.
لفظاً بھی اور معنن بھی. اور جیسے ہم نے پیچھے پڑھا ہے بجد کا جدن، جدن اور جد یہ دونوں لفظاً اور معنن مماثل ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. خوب، لہذا اگر کوئی کہے کہ جناب ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ ایک مفعول مطلق واقع ہوا لیکن وہ لفظاً مصدر جیسا نہیں تھا، لیکن مصدر اس میں عمل تو کر رہا ہے، فقط معنی میں مواصل تھے. جیسے یعجبنی ایمانو کا تصدیقاً، ہونا تو چاہیے نا یعجبنی ایمانو کا ایماناً، ایماناً نہیں ہے بلکہ تصدیقاً ہے. یا اسی طرح یعجبنی جلوسو کا قعوداً، ہونا تو چاہیے تھا یعجبنی جلوسو کا جلوساً یا جلسةً، جو بھی اس کا مصدر ہے، لیکن یہاں قعوداً آیا ہے. فرماتے ہیں فَمِن باب النیابہ، اصل جو مفعول مطلق تھا نا وہ ایمانو کا کے بعد ایمانن تھا، یہ تصدیقاً نائب واقع ہو رہا ہے ایمانن کا. اور اسی طرح قعوداً نائب واقع ہو رہا ہے جلوساً کا. اصل مفعول مطلق جلوساً اور ایمانن تھا، یہ نائب ہیں. تو پھر سوال آ جائے گا کیا جناب مفعول مطلق کا کوئی نائب بھی بن سکتا ہے کہ مفعول مطلق جو اصل ہے وہ معذوف ہو اور کوئی شے اس کی نائب بن کے اس کی جگہ پر آ جائے؟ فرماتے ہیں بالکل بن سکتا ہے. کون سا؟ ہم فرمائے وہ کہتے ہیں کہ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں. مفعول مطلق ہم نے کہا یا مؤکد ہوگا یا مبین نوع العدد ہوگا. ٹھیک ہو گیا، تین فائدے. اگر مفعول مطلق مؤکد ہو، تاکید کے لیے آئے، تو ایسے مفعول مطلق کا نائب دو چیزیں بن سکتی ہیں. نمبر ایک، وہ بن سکتا ہے اسم جو معنی کے لحاظ سے مفعول مطلق جیسا ہو. نمبر دو، اور جو مادہ میں، مادہ کہتے ہیں وہ حروف اصلی فا عین لام، کہ جو اس میں اس جیسا شریک ہو، کہ جو حروف اصلی اس کے ہیں وہ حروف اصلی اس کے ہوں، تو وہ بھی مفعول مطلق کا نائب بن سکتا ہے. ابھی مثال دیتا ہوں. ینوب عن المفعول المطلق المؤکد، مفعول مطلق ہم نے کہا ہے نا کہ کبھی تاکید کے لیے اور کبھی بیان نوع، کبھی بیان عدد، جو تاکید کے لیے آتا ہے، اس وہ مفعول مطلق جو تاکید کے لیے آئے گا اس کا نائب بن سکتی ہیں شیان، دو چیزیں. نمبر ایک، مرادف ہو، جو مفعول مطلق کا مرادف ہو. کیا مطلب مرادف کا؟ یعنی ما کان بمعنی ہو، کہ اس مفعول مطلق اور اس کا معنی ایک ہو، جو معنن متفق ہوں، ایک جیسے ہوں. جیسے قم تو وقوفاً، یعنی قم تو قیامن کی بجائے قم تو وقوفاً، چونکہ وقوفاً اور قیامن دونوں معنی کے لحاظ سے مرادف ہیں، ہم معنی ہیں، لہذا یہاں قم تو قیامن کی بجائے ہم کہیں گے قم تو وقوفاً. کوئی حرج نہیں ہے، یہ وقوفاً اصل میں نائب ہے قیامن کا، جو حقیقت میں مفعول مطلق تھا. اسی طرح فرماتے ہیں ما شارکہ فی مادتہ، یا وہ جو مادہ میں مفعول مطلق کا شریک ہو. یہ تو لفظی ترجمہ ہے. اب سوال ہوگا مادہ میں شریک کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جو حروف اصلی مفعول مطلق کے ہیں اس کے حروف اصلی وہ فا عین لام بھی وہی ہوں جو اس کے ہیں. اگر حروف اصلی میں وہ دونوں آپس میں شریک ہیں تو وہ بھی مفعول مطلق کا نائب بن سکتا ہے. جیسے کا اسم المصدر لا، کہ اگر اس مصدر کا اسم مصدر، ظاہر اسم مصدر ہو تو یہ بن سکتا ہے. مثال دے رہے ہیں اغتسلت غسلا، اصل مفعول مطلق جو ہونا چاہیے تھا اغتسلت اغتسالا، لیکن اغتسالا مصدر تھا
مفعول مطلق تھا، اس کا نائب بنا ہے غسل۔ کیوں؟ چونکہ غسل کے حروف اصلی اور اغتسال جو مصدر مفعول مطلق تھا اس کے حروف اصلی میں یہ شریک ہیں، حروف اصلی دونوں کے ایک جیسے ہیں۔ یہ باتیں تو آپ ہدایت النحو وغیرہ میں پڑھ چکے ہیں کہ مصدر اور اس میں مصدر میں کیا فرق ہوتا ہے۔ اس میں ایک لفظی فرق ہوتا ہے۔ لفظی فرق یہ ہوتا ہے کہ مصدر میں ان تمام حروف کا آنا لازم ہوتا ہے جو فعل ماضی میں استعمال ہوئے ہیں، جبکہ اس میں مصدر میں ان سب کا آنا ضروری نہیں ہوتا بلکہ وہ ہمیشہ تھوڑے ہوتے ہیں۔ جیسے اغتسلا، یغتسلو، اغتسالن، اب مصدر میں اغتسلا والے سارے حروف آ گئے، لیکن غسل اس میں مصدر اس میں سارے حروف نہیں ہے۔ اسی طرح معنی کے لحاظ سے بھی کہ مصدر حدث پر دلالت کرتا ہے، جبکہ اس میں مصدر حاصل مصدر پر، یعنی اس میں مصدر مصدر پر اور مصدر بالحدث پر، تو مصدر براہ راست حدث پر، جبکہ اس میں مصدر بواسطۃ المصدر حدث پر دلالت کرتا ہے۔ یہ ساری باتیں ہدایت میں آپ پڑھ چکے ہیں خوب۔ اس طرح آتیتو اتان، اصل ہونا آتیتو کا اتان، اصل ہونا کیا چاہیے تھا؟ آتیتو کا اعطاءً، اعطاءً مصدر مفعول مطلق کا نائب بنا ہے اتان، اس لیے کہ اعطاء اور عطا ان کے جو حروف اصلی ہیں وہ مشترک ہیں، وہ ایک جیسے ہیں، تو اس لیے ہم نے اس کو بنایا۔ او مصدر فعل آخر، یا کسی اور فعل کا مصدر ہو لیکن اسی کا نہ ہو، کسی اور فعل کا مصدر ہو لیکن حروف اصلی ایک جیسے ہوں، جیسے تبتلا الیہ تبتیلاً، چونکہ اثر ہونا چاہا تھا تبتلا الیہ تبتلاً، تفعلا یتفعلو تفعلاً، جبکہ تبدیل وہ کیا ہے؟ تبتیل، وہ ہے بتلا یبتلو تبتیل، وہ باب تفعیل کا ہے، لیکن فرماتے ہیں تبتلا الیہ تبتیلاً، یہ ہے نائب ہے تبتلاً کا کہ جو تبتلا کا مفعول مطلق تھا۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلیہ محمد۔